يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. میرے والد احترام بزرگوں اور بھائی اور اسلامی نبیوں کے فرزندوں اور عزیز طلباء، اسٹیج پر افروز علماء کرام، اللہ تعالیٰ کے احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نصیب فرمائی کہ طالبان علوم نبویہ کے مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنے کا موقع ملا. یہ موقع ہے تو نصیب نہیں ہوتا ہے. جو خوش نصیب لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ موقع دیتا ہے کہ وہ قرآن پاک کے پڑھنے والے کے پاس بیٹھے، چاہے آقا کی روایتوں کو حدیث کو پڑھنے والے کے پاس بیٹھے. اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے. اس دور میں پرفتن دور میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے قبول کیا، پڑھانے کے لیے قبول کیا، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی قسم اگر میں 1000 مرتبہ قسم کر کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. اگر کسی کو یہ کام مل گیا ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، پیارے آقا کی حدیث پڑھ رہا ہے، اس روئے زمین پر اس سے بہتر انسان کوئی نہیں ہو سکتا. یہ میرا
ہے نہ طریقہ، کچھ نہیں. آپ یہاں جب آ گئے، جس کام کے لیے آپ آئے ہیں اس کے اوپر آپ کو فوکس کرنا چاہیے. آپ یہاں پڑھنے کے لیے آئے، یہاں چیز کا موقع ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو کھانا نہیں دیا جا رہا ہے، ایسا نہیں کہ آپ کو کھیلنے کا موقع نہیں ہے، ایسا نہیں کہ آپ کو سونے کا موقع نہیں ہے. ہر ایک چیز کا ایک ٹائم ہے. جو ٹائم کی وقت کی پابندی کرتا ہے وہی بچہ آگے چل کر بہت کامیاب ہوتا ہے اور پوری دنیا میں اپنے علم کے فیض کو پھیلانے والا بنتا ہے. جو بچہ وقت کی قدر نہیں کرے گا، کھیلنے کے وقت میں کسی اور کام میں مصروف ہے، اور جو ہے پڑھنے کے وقت میں کھیل رہا ہے یا سونے کے وقت میں کھیل رہا ہے، تو یہ بے ترتیبی ہے. ایسے بچے کبھی کامیاب نہیں ہوتے بلکہ اس کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر وہ مدرسے سے بھی نکل جاتا ہے، وہ عالم اور فقیر اور محدث وقت کا نہیں بن سکتا. اس لیے جو ٹائم آپ کو ملا ہے، آپ 7-8 سال کوئی بہت معمولی ہے، 7-8 سال زندگی کے آپ اچھے سے گزار لیجئے. آپ کو جب کھیلنے کا موقع ہے خوب کھیلیے، اس وقت میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کو جب سونے کے لیے جائے اور سو جائیے، آپ کو پڑھنے کے لیے جائے جھوم جھوم کر پڑھیے، کسی طالب علم سے کوئی مطلب نہیں. جب آپ آ گئے، یہی آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے اساتذہ یہی آپ کے ماں باپ ہیں، یہی استاد ہیں، آپ سے محبت رکھتے ہیں. اگر آپ کی غلطی پر آپ کو کوئی تنبیہ کر دے، مار دے، تو استاد سے ناراض نہیں ہونا ہے آپ، بلکہ ان کو آپ کو یہ سوچنا ہے میری غلطی ٹھیک ہو جائے اس لیے مارے. ارے بیمار پڑتا ہے تو ڈاکٹر سویا دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ بتاؤ تو سویا لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ بتاؤ. اگر نہیں لے گا تو بیماری بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ بیماری اتنی بڑھ جائے گی کہ بیمار مر سکتا ہے اگر سویا نہیں لے گا. تو سویا لینے میں درد ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن بیوی لیتے ہی نہیں لیتے. تو اب یہ سمجھو استاد آپ کو مار رہا ہے آپ کے اخلاق کی نگاہ کی وجہ سے، آپ پڑھنے میں سستی کرتے ہیں تو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اپنے آپ کو سدھارنا ہے اور سدھار کر جمے رہنا ہے، جم کر پڑھنا ہے. یہاں پر کوئی ایسی مجلس نہیں میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کا مقام پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے. آپ بلند ہو اگر آپ قرآن سے جڑے رہے، آئندہ بھی بلند رہو گے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو نبی اور صحابہ کے آس پاس کھڑے ہونے کا موقع دے گا، جگہ ملے گی انشاءاللہ. تو آپ جم کر پڑھیں گے نا انشاءاللہ. استاد جو کہے، جس وقت کہے، جیسا کہ آپ کو ویسے کرنا، ایسا طالب علم ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے. میں ضمن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنے بھی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں ان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ صرف مدرسے میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے ہی کامیاب ہو گئے وہی جنت میں جائیں گے، ایسا نبی نے کہیں نہیں فرمایا. بلا شبہ آپ دوسرے لوگوں سے اعلیٰ مقام ہے، لیکن جو لوگ ہیں آس پاس جو لوگ بس رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا دونوں سے محبت کرنے والے بنو. اگر آپ طالب علم نہیں بن سکے کوئی بات نہیں، آپ کو احساس ہو گیا کہ طالب علم نہیں، پھر آپ عالم بھی نہیں بن سکے، حافظ بھی نہیں بن سکے، آپ کو احساس ہو گیا کوئی بات نہیں. آپ ان سے محبت کرو. یار آپ نے فرمایا اگر محبت کرتے رہو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. خدا کا خاصہ اگر آپ نے اس سے دوری کیا کی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا محبت کرنے والے بنو یا ان کی بات سننے والے بنو، اور پانچویں مت بننا. پانچویں کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے دوری اختیار کرنا. جو بھی عالم سے دوری اختیار کرتا ہے وہ نالائق اور بدبخت بن جاتا ہے اور اس کا گمراہ ہونا تقریباً جو اس وجہ سے طے ہو جاتا ہے. جو عالم سے دور ہو گیا اب اس کے لیے روشنی کا اور ہدایت کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہتا. یہ جو شکیل بن حنیف یہ نالائق کی بدبخت کی دروازہ میں پیدا ہو کے نہیں پیدا ہوا، اس نے سب سے پہلے اپنا رشتہ عالم سے جوڑا. یہ اپنے آپ سے کچھ سمجھنے لگا غلط پڑے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا گمراہ ہوا اور ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اپنے آپ کو بھی کہتا ہے میں مہدی ہوں، کبھی پڑھنا نہیں کہتا ہے عیسیٰ ہوں. اس ظالم کو یہ بھی نہیں پتا قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے تو حضرت عیسیٰ تو پہلے آئے نبی تھے، حضرت مہدی بعد میں آئے گے. یہ ظالم جہاں میں آ کے کہتا ہے دونوں چیز میں دونوں ایک ہی شخصیت کا نام. اب بتائیے کیوں ہو رہا ہے؟ علماء کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے میں لوگوں سے کہتا ہوں علماء سے جڑیے. آپ کتنی لوگوں کو وقت دیتے ہیں بازاروں میں شہروں میں اور پتہ نہیں کبھی کبھی ہفتے میں ایک ہی صحیح آپ عالم کے پاس آئیے، استاد کے پاس آئیے، مدرسے میں آئیے اور کہیے کہ میری اصلاح کر دیجیے، میری لیے دعا کر دیجیے اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ مجھے بتا دیجیے. اور اگر آپ نے یہاں سے اختیار نہیں کیا تو بس میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی ہدایت کی دعائیں کر سکتا ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا. جو ہدایت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا کرتا ہے، جو نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے ان کو جو کرنا ہے کرو. اگر تم نے کفر کا راستہ اختیار کیا، گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو پھر آپ پھنس جاؤ گے میرے پاس
पढ़ता हूँ। फमन शाह फलीकुम व शाह फलयकुम इन्ना अअतना लिज़ालिमीन नारा। जो चाहे मोमिन बने, जो चाहे काफिर बने, लेकिन काफिर के लिए आज़ाब हमने तैयार कर रखा है। हमें ये तय करना है, हमें इनाम चाहिए या आज़ाब चाहिए या क्या चाहिए। इस मदरसे के अंदर हमारे कारी वलीउल्लाह साहब ने जो खून पिलाए हैं और जो यहाँ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं, देते रहे इंशाअल्लाह ये इदारा। मैं तो अब तक महसूस किया इतने प्यारे प्यारे बच्चे बेहतरीन अंदाज में। मैं भी नाज़रा और हिफ्ज़ में था, मुझे याद है कि मैंने कभी तकरीर किया और आम जुलन में हम भी आलियत में कोशिश कर तकरीर करने की, लेकिन इनका ये कमाल है। ऐसे असातिज़ा आपको अल्लाह ताला ने अता किए, आप छोटे छोटे होने के बावजूद, हिफ्ज़ नज़र की जिम्मेदारी के बावजूद आप उर्दू बेहतरीन बोल पा रहे हैं, उर्दू में अच्छी तकरीर कर पा रहे हैं। ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत को बताता है। इसी तरह आप मेहनत में लगकर आप कामयाब होते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो मेहनत करना है इंशाअल्लाह, मेहनत से जी नहीं चुराना। अब इधर उधर के चक्कर में नहीं फंसना है, बल्कि मकसद को सामने रखना है इंशाअल्लाह। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। आखिर में ज़िमनी तौर पर एक बात अर्ज़ कर दूं, मैं ये मेरे बयान का खुलासा नहीं है, ना बयान का हिस्सा है अलग से। अभी आपने जो किताब ये आसान इस्लामी अक़ाइद है, मैं अपने उलमा से अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस किताब के अंदर मैंने 40 असबाब इसमें तरतीब दिए। हालत हाज़िरा के तहत हमने 14 असबाब लिखे हैं जो आपको तालीमी अंदाज पर बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए आपको किसी किताब में शायद नहीं मिले। अक़ाइद पर बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, अरबी में, उर्दू में तफसीली किताबें हैं, लेकिन आसान अंदाज में जिसको शारह सुई कहते हैं वो 14 असबाब खास तौर पर, इसमें तो 40 सबब है, 14 असबाब ऐसे जो हालत हाज़िरा में क्या जरूरी है वो 14 असबाब मैं आपको बता रहा हूँ। 6 सबब है नबी पाक अलैहिस्सलाम के नबूवत पर जो हमला हुआ है, जैसे कितने जो कादियानियत है, बहुत सारी महजियत का फिरका है, शिय्यत का फिरका है, ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने उसके 6 सबब लिखे हैं जिन जिन चीजों से वो हासिल कर सकता है। चाहे अल्लाह के नबूवत पर हमने 6 सबब इसमें लिख दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत पर लिखा, हज़रत ईसा कौन है, उन्हीं का वर्णन देकर बैठा है। इसी तरह मैंने हज़रत इमाम मेहदी पे लिखा, कितने कादियानियत के रद में लिखा, कितने शिय्यत के रद में लिखा, इसी तरह कितने गौहरशाही के रद में लिखा है। आपको आगे चल के इंशाअल्लाह महावीर से खत्म नबूवत बनना है इंशाअल्लाह। तो मैं असातिज़ा से कहता हूँ इस किताब को बच्चों में पढ़ाने के लिए आप खुद भी पहले पढ़ लीजिए और इसको पढ़ाने के इंसान में जाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर ये किताब जा रही है। मुझे अंदाजा भी नहीं था, हम में भी दूर दूर तक देखा कि सिर्फ 20 दिन के अंदर 4-5 साल उसने खत्म हो जाएगा। 5.5 बड़ा उसने छुपा दिया 20 दिन में। ये नई किताब है, बड़े बड़े उलमा ने कहा है इस किताब को बच्चे से छोटे बहुत मुफीद है। लड़कियों के मदरसे में, लड़कों के मदरसे में, मकामी के अंदर जो भी उर्दू पढ़ रहा है बहुत आसान है, कोई भी इसको पढ़ सकता है, सीख सकता है और दलील के साथ हर बात कुरान हदीस से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ मेरी पूरी किताब में 450 सवाल जवाब है। हर जवाब के तहत कोई ना कोई दलील है, लेकिन एक भी रिवायत ज़ईफ़ नहीं है, या तो कुरान की आयत है या तो हदीस है। तो मेरे यहाँ इसके अंदर जो मसाइल अक़ाइद पर बातें इसको पढ़ने की जरूरत है। और ये मैंने अपना कोई कमाल नहीं है मेरा, मैंने अकाबिर से मशवरा करके पूछकर मैंने कोशिश की है सब तमाम अक़ाइद को जमा कर साहिब किराम के लिए 6 सबक, ये 12 हो गए। फिर इलाम दहरियत के रद में 2 सबक लिखा है, कुरान का इतराज़ के रद में 1 सबक लिखा है। तो मेरा ये मुफीद है। मैं गुजारिश करूंगा कि अगर हो सके तो दाखिल निसाब करें। मैं यहाँ गेट से भी काम करूँगा छोड़कर तालिब इल्म साहब के पास में जा रहा हूँ और खलसा इस्लामी में कि 200 को मंगाया कि वो वहाँ चलने की होगी। तालिब इल्म साहब ने भी कहा है कि यहाँ भी चलाएं। तालिब इल्म साहब रेगुलर के वजह से भी चला रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि और भी जो चलाना चाहे तो चला सकते हैं। मैं किताबें छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे पास भी किताबों की कमी नहीं है, जब चाहेंगे आपको मिल जाएगी। अल्लाह ताला हम को पहले सुन्नत और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।